ہفتے کی خاص تسبیح انا اعطینا کل کوثر، نہیں یقین تو آزما لو، پتہ چل جائے گا، 30 منٹ میں دولت ملے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، ہفتے والے دن چلتے پھرتے چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں، ساری زندگی اپنے بھائی کو جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ اتنا خاص وظیفہ کہ اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے ہفتے کے دن فوراً مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے ضرور دعا مانگنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جھولیاں بھر جائیں گی۔ دوستو، آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن مجید کی ایک خاص اور چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کی رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی کشادگی عطا کرے گا کہ کل تک جو لینے والے تھے وہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ ناظرین، یوں تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن کچھ آیات اور صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص انسان کی رہنمائی اور رزق میں برکت کے لیے عطا کیا تاکہ لوگ ان صورتوں کو وظائف میں پڑھ کر اپنی مشکلات آسان کر سکیں۔ آج کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا ایک خاص وظیفہ ہے جسے میرے تمام بہن بھائی اپنے مشکل حالات میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ مالا مال ہو جائیں گے۔ یوں تو سورۃ الکوثر کے فوائد اور فضائل ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج کے اس وظیفے میں آپ کو سورۃ الکوثر کے ایسے ایسے فائدے بتاؤں گا کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں گے اور آپ اس کے فائدے سن کر حیران رہ جائیں گے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ خداوندی میں عظمت، وجاہت اور اللہ رب العزت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر، خیر سے محروم ہے۔ اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر بھی ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ، مجنوں کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتاری اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے اور مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، بے انتہا کثرت، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ و معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ دوستو، آپ کو کوثر کے معنی کا پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کے معنی کثرت سے کسی چیز کا بہت زیادہ مقدار یا تعداد میں ہونا۔ آپ لوگ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب آپ اس کو کسی وظائف میں پڑھیں گے تو آپ کو کتنے فائدے حاصل ہوں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سورت پڑھ کے کوئی بھی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی فراوانی عطا کریں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔
ایک قوی قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورت الکوثر آخر تک پڑھی اور فرمایا کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یہ کوثر ہے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ الغرض فرمایا کہ اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، آسان شرعی احکام، حکمت، علم، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت و ریاضت اور اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، شمائل جمیلہ سے آراستہ کیا، تمہیں کثیر معجزات، شفاعت، مقام محمود، حوض کوثر، نہر جنت اور ساری جنت عطا کی، تمہیں صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت، امت کی کثرت، دین کا غلبہ، دشمنوں پر رعب اور فتوحات سے نوازا، تمہارا نسب عالی کیا اور تمہیں حسن و ظاہر و باطن میں کامل بنایا، شرک و غرب، زمین و آسمان، دنیا و آخرت، ہر جگہ ذکر حسن، تعریف و تحسین اور ثناء جمیل کی صورت میں تمہیں رفعت ذکر عطا کی۔ ان تمام نعمتوں کے شکرانے میں تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہیں ابتر کہنے والا دشمن ہی خیر سے محروم ہے جبکہ تم تو بے انتہا خیر سے مالا مال ہو۔ سبحان اللہ، کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمائی۔ اس سورت کو پڑھنے کے کیا فائدے اور کیا برکات ہیں؟ سورت کوثر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور کوئی شخص اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو کس طرح ختم اور اس کی نیکیوں کو کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے سورت کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری، ہر جائز دعا قبول فرمائی جاتی ہے اور اس کی تمام مشکلات ختم ہوتی ہیں، اور جتنی یہ چاہیں اور ان کے تمام معاملات اور ان کی تمام دعائیں آہستہ آہستہ قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ عز و جل سورت کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں سورت کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ جو آخرت کے فضائل کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا یقیناً دنیا و آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے۔ آپ لوگ دنیا کے کسی کونے میں ہوں، جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ ویڈیو مکمل اور آخر تک دیکھنا، عمل کو پہلے سمجھنا، اور ہفتے کے دن آپ کے سامنے جیسے ہی ویڈیو آئے ویڈیو دیکھ کر اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر سستی کرو گے، بہانے بناؤ گے کہ ابھی پڑھ رہا ہوں، شام کو پڑھوں گا، رات کو، ہفتے کا یہ دن اگر نکل گیا نا تو پھر ایک ہفتہ اور انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں، ماؤں، بہنوں، صرف ہفتے کے دن کا ہے۔ پورا دن موجود ہے، پورے دن میں اگر گھر میں ہو تو وہاں پڑھ لیں، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں موجود ہو، چاہے کوئی بھی وقت ہو، وقت اور جگہ کی کوئی پابندی نہیں، صرف دن کی پابندی ہے کہ ہفتے والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے، انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور انہوں نے بے شمار اور بے بہا پیسہ ملا، اور آپ لوگ حیران رہ جائیں گے جب اس عمل کو اس ویڈیو میں سنیں گے اور پڑھیں گے کہ یہ تو بڑا آسان سا وظیفہ ہے، کوئی چھوٹا بچہ بھی پڑھ لے، لیکن جب اس وظیفے کے، اس عمل کے کمالات دیکھیں گے،
اپنی زندگی میں دولت کا طوفان دیکھیں گے تو آپ کو اپنے بھائی کی باتوں پہ تب یقین آئے گا۔ آپ لوگ اس عمل کو کریں گے، اگر آپ کو فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اور یہ عمل میرے بھائی بہن جو دکھ تکلیف میں ہے، قرضوں میں ہیں، بالکل سستی مت کریں۔ یہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں نکل گیا نا تو پہلے ہی بتا چکا ہوں، پورا ہفتہ انتظار کرنا پڑے گا، پھر اگلے ہفتے کو ہی آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا پڑے گا۔ اور اگر اس ہفتے کو آپ لوگوں کی کوئی مجبوری نہ ہو تو لازمی پڑھ لینا، چاہے تو اپنی زندگی میں صرف ایک ہفتے والے دن پڑھ لو تو آپ کی پوری زندگی کے لیے وظیفہ کافی ہے۔ اور اگر چاہو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے، کیونکہ اکثر لوگوں کو جب بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اگلے ہفتے کی اجازت کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں اگلے ہفتے کی بھی اجازت چاہیے، تو میں پہلے اس ویڈیو میں اجازت دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جتنے ہفتے تک پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تمام میرے بہن بھائی ہفتے کے دن سکون سے بیٹھ جائیے گا۔ جس ترتیب سے یہ پورا عمل بتاؤں گا، آدھا پونا منٹ کا عمل ہے۔ میں ہمیشہ میرے بھائیوں میری بہنوں وہ وظائف بتاتا ہوں جو بالکل پڑھنے میں آسان ہو، آدھے پونے منٹ کے اندر اندر مختصر سا وظیفہ ہو، آپ لوگ پڑھ لیں، اور ایسا عمل ہو، ایسا وظیفہ ہو جس سے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے بے شمار لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، ذاتی مکان کسی کو چاہیے ہوتا ہے تو وظیفہ پوچھتا ہے، کسی کو پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی مقروض ہو چکا ہوتا ہے، قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی بے شمار ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر رابطہ کرتے ہیں۔ تنگ دستیوں میں لوگ ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے تو حالات اتنے برے ہیں کہ گھر کے اندر ایک وقت کی روٹی ہے تو پھر بالکل فاقے چل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بھوکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے مسائل ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میری بہنیں میرے بھائی اکثر جب آتے ہیں ان کے مسائل اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ کسی کے بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جوان بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، پیسے نہیں ہیں جہیز دینے کے لیے۔ آپ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا جہان میں صرف آپ ہی پریشان ہیں تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ ہیں اور کروڑوں لاکھوں اربوں لوگ پریشان بھی ہیں۔ غریب زیادہ پریشان ہیں کیونکہ مہنگائی بہت ہے، خرچے ہیں، اخراجات ہیں، پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں آج کل کے دور میں۔ اس دور میں تو غریب بیچارہ زیادہ پریشان ہے، امیر پریشان ہے، بس اس کو اپنے پیسوں کو سنبھالنے کی پڑی ہے، اپنے پیسوں کو بڑھانے کی پڑی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امیر غریب دونوں پریشان ہیں، یہ نہیں کہ صرف غریب پریشان ہے، لیکن غریب کو امیر کی نسبت زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ اس کے تو روزمرہ کے معاملات ہی وہ نہیں پورے کر پاتا۔ گھر کے اخراجات ہیں، چھوٹے بچے ہیں، تو اس طرح کے مسائل میں ہزاروں لوگ جب رابطہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ یقین کریں ہفتے کے دن کا یہ وظیفہ میں نے جب بھی کسی کو بتایا، جب کسی کو میں نے یہ وظیفہ بتایا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اگر کسی نے ایک ہفتے کو یہ وظیفہ پڑھ لیا نا، کوئی ایسا ہفتہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ وظیفہ نہ پڑھیں۔ ہر ہفتے کو پھر وہ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ تو ہفتے کے دن آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے، جہاں کہیں بھی ہو بیٹھ جائیں، ایک آدھ منٹ کا وقت اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے مقرر کر لیں کہ ہمیں 1 منٹ تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس دوران براہ کرم کسی سے آپ لوگ بالکل تھوڑی سی بھی بات چیت مت کریں، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے، پورے دل سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور بالکل آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھیے گا، اور جس ترتیب سے، جس طریقے سے، جتنی تعداد میں جو وظیفہ جس طرح بتاؤں، براہ کرم اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی بیشی مت کیجیے گا۔ یہ بڑا خاص وظیفہ ہے، یہ آپ کی زندگی میں میرے بھائیوں میری بہنوں اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ اتنی دولت، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ لوگ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی پریشانیاں، مصیبتیں اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، مصیبتیں آپ سے پناہ مانگے گی۔ ایسا وظیفہ ہے، جب بھی اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ کوئی سا بھی آپ لوگ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یہ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل آپ کو شروع کر دینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو ٹھیک، اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔
सवाब की नीयत से एक बार मेरे साथ भी दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले आप लोग जब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, आपको जो पहले नंबर पर वजीफा पढ़ना है, इसी वजीफे को आपको फौरन से पढ़ना शुरू कर देना है। यह वजीफा बड़ा मुजरिब वजीफा है, बड़ा खास वजीफा है। दो वज़ाइफ को मिला के पढ़ेंगे तो ये पहले नंबर का वजीफा आप लोग पढ़ेंगे किस तरह, ये समझ लें। सबसे पहले या अल्लाहु या हकीमु, दोनों वज़ाइफ को मिला के पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। बड़े आसान वज़ाइफ हैं, एक हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ लें या अल्लाहु या हकीमु, दो बार हो गया। फिर तीसरी बार पढ़ लें या अल्लाहु या हकीमु। इस तरह दुरूद पाक पढ़ने के फौरन बाद पहला वजीफा जो मैंने आपको पढ़ के बताया या अल्लाहु या हकीमु का मैंने शायद कम या ज्यादा मरतबा पढ़ा हो, लेकिन आपको ये वजीफा सिर्फ 7 मरतबा पढ़ लेना है। बराए करम ना ही एक कम हो ना ही एक ज्यादा हो, सिर्फ 7 मरतबा या अल्लाहु या हकीमु का वजीफा जब पढ़ लें तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आज का जो अमल है उसमें आपको वजीफा पढ़ना है। यह वजीफा भी बड़ा खास वजीफा है। आज का जो अमल है उसमें यह दुआ, ये अमल करना है। मेरे साथ साथ पढ़ के इस वजीफे को, इस दुआ को पहले सीख लीजिए। बड़ी आसान सी दुआ है, आपने अपनी जिंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ी होगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, एक मरतबा हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ लें हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ये दुआ 2 मरतबा मैंने पढ़ ली। तीसरी बार भी सुन लीजिए हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। 3 मरतबा आपको ये दुआ जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई और जो आपको आज के अमल में दूसरे नंबर पर आपको ये दुआ पढ़ लेनी है। ये दुआ भी आपको सिर्फ 7 मरतबा पढ़नी है। आपने दुरूद पाक एक बार पढ़ लिया, या अल्लाहु या हकीमु का वजीफा 7 बार पढ़ लिया, पहला वजीफा। फिर दूसरे नंबर पर आपने दुआ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 7 मरतबा पढ़ ली। इस दुआ को भी जब आपने पढ़ लिया तो अब आपको तीसरा और आखिरी वजीफा हफ्ते वाले दिन का अपनी स्क्रीन पर शुरू से दिख रहा है। कौन सा वजीफा है, इसको कितनी बार पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है और इसको पढ़ने के बाद क्या करना है, ये अच्छी तरह समझ लें। आज के अमल में जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे शुरू से सूरतुल कौसर का वजीफा देख रहे हैं, आप लोगों में से तमाम बहन भाइयों ने यकीनन इस वजीफे को अपनी जिंदगी में बेशुमार मरतबा पढ़ा होगा। आज हफ्ते वाले दिन और खास वजीफा में बिल्कुल आखिर में आपको ये वजीफा पढ़ना है। ये पूरा अमल 1 आध मिनट का जो भी है, एक ही वक्त में एक ही जगह पर बैठ के पूरा अमल करना है। आधे मिनट के अंदर अंदर आप लोग बड़े ही आराम से ये वजीफा पढ़ लेंगे। मेरे बताने में वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन अमल करेंगे तो आधा मिनट के अंदर अंदर ये वजीफा आप लोग मुकम्मल कर लेंगे। पूरा शुरू से आखिर तक पढ़ने से पहले अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लें। तस्बीह ना हो तो फिर सीधे हाथ पर अच्छी तरह गिनती करके ये वजीफा पढ़ना शुरू कर दें। सूरतुल कौसर का वजीफा आपने सबसे आखिर में 21 मरतबा पढ़ना है। इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, इसी वक्त 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा जो आपने शुरू में पढ़ा था, और उसके बाद दुआ मांगना मत भूलिएगा। अपनी तमाम हाजतों के लिए, परेशानियों के लिए अल्लाह पाक से खूब हाथ उठाकर दुआ कीजिएगा। दुआ मांगने के बाद आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वजीफा समझ आ गया होगा कि आपने इस वजीफे को किस तरतीब से पढ़ना है। एक दफ़ा फिर मैं आपको आसान से लफ्ज़ों में समझा देता हूं कि सबसे पहले आपने 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 7 मरतबा या अल्लाहु या हकीमु पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 7 मरतबा पढ़ना है, और आखिर में आपने सूरतुल कौसर 21 मरतबा पढ़कर आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था, तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मोहतरम नाजरीन कराम, अपने रिज़्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों भी नहीं अरबों मांगते हैं, और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं।
تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔